الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا والنبینا والشفیع ذنوبنا والطبیب قلوبنا مولانا ابو القاسم محمد وآل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المبین والفرقانہ الحمید وقال الحق انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریف اس ذات بارک کے لیے جو کہ تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، نہ صرف اشرف المخلوقات بنایا بلکہ اپنی نعمتوں کو اس پہ تمام کر دیا۔ شمار کرنے والے اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، شکر ادا کرنے والے اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، مدح سرائی کرنے والے اس کی نعمتوں کی مدح سرائی نہیں کر سکتے۔ بے شک تمام تر سجدے اور عبادتیں اسی کی ذات کو زیبا ہے جو خالق کون و مکان ہے، جو ذات ابدی کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور تمام تر سجدوں اور عبادتوں کے بعد ہمارا درود و سلام و محمد والے محمد کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ 24 محرم 1445 ہجری، یہ وہ شب ہے جو منسوب ہے میرے چوتھے امام سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے نام سے۔ فرش عزائے حسینی چوتھے امام کا بچھایا گیا ہے، اس لیے کوشش کروں گی کہ ذکر بھی امام سید سجاد کا کروں۔ جب کبھی سید سجاد کا ذکر لکھوں، جب کبھی سید سجاد کا ذکر لکھیں، حق یہ بنتا ہے کہ بیمار مسیحا لکھیں۔ جب کبھی سید سجاد کا ذکر لکھیں، حق یہ بنتا ہے کہ بیمار مسیحا لکھیں۔ اور امام حسین سے کہہ رہی ہوں، تیرا اکبر ہے محمد، تیرا اصغر ہے علی، تیرا اکبر ہے محمد، تیرا اصغر ہے علی، عقل حیران ہے سجاد کو اب کیا لکھے۔ درود پڑھیے محمد پانچ شعبان 38 ہجری، 4 جنوری 659 عیسوی کو امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین کے گھر تشریف لائے۔ آپ کی والدہ ایران کے بادشاہ یزدوجد کی بیٹی تھی، پرویز خسرو کی پوتی تھی، نوشیروان عادل کی پر پوتی تھی، 18,000 ایران کی جو ریاست تھی اس کی وارث تھی۔ بہنوں میں سب سے بڑی تھی، نام تھا شاہ جہاں، اور کچھ روایتوں میں شاہ زمن بھی ملتا ہے، اور ایران کی یہ شہزادی تھی۔ مولا علی کے گھر کا دور یہ تھا، دستور یہ تھا کہ جب کوئی بہو آتی تو اسے کوئی لقب دیا جاتا تھا۔ جب یہ علی کے گھر بیاہ کر آئیں تو علی نے لقب دیا شہر بانو۔ بانو کہتے ہیں ملکہ کو، یعنی شہر کی ملکہ۔ اب میں مولا سے پوچھوں، مولا کس شہر کی ملکہ؟ مکے کی ملکہ، مدینے کی ملکہ، یمن کی ملکہ، شام کی ملکہ؟ تو علی کہتے ہوئے نظر آئے کہ رسول کی حدیث ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ، بس جس شہر کے دروازے ہیں علی اس شہر کی ملکہ ہیں بی بی شہر بانو۔ اور کیوں نہ ہو، آخر کو سید سجاد کی والدہ ہیں، 9 اماموں کی ماں ہیں۔ اب جناب سید سجاد جب امام حسین کے گھر پر آئے تو امام نے نام رکھا علی۔ اس وقت مولا علی زندہ تھے، حیات تھے۔ علی کی زندگی میں امام حسین نے نام رکھا علی۔ امام کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 100 بیٹے بھی دیتا تو میں اپنے 100 بیٹوں کے نام علی رکھتا۔ اب پرورش پائی ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے مولا علی کی آغوش میں، امام حسن اور امام حسین کی آغوش میں۔ 4 برس کے تھے کہ آپ کے ماتھے پہ سجدے کا نشان تھا۔ اتنی عبادتیں کرتے تھے، اتنے لمبے سجدے کرتے تھے کہ کہتے ہیں کہ بھئی سجدے کے لیے 7 چیزیں زمین پہ لگنا ضروری ہے: ماتھا، 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، 2 پاؤں۔ امام کے 7 عضو پہ سجدے کا نشان تھا۔ ایک دن امام عبادت کر رہے تھے کہ شیطان صاف کی شکل میں آیا اور امام کے انگوٹھے کو چبانے لگا۔
وہ چباتا رہا. امام کی عبادت طویل ہوتی گئی. امام کو پتہ نہیں چلا. سجدے میں رہے, 2 گھنٹے گزر گئے. آخرکار شیطان تھک گیا اور تھک کے جانے لگا کہ آواز غیبی آئی, ہاذا زین العابدین, یہ زین العابدین ہے. اور تو شیطان نے پلٹ کے کہا بے شک یہی زین العابدین ہے. ایک دن آپ عبادت کر رہے تھے کہ مدینے میں شور اٹھا کہ امام محمد باقر کنویں میں گر گئے ہیں. آپ عبادت جاری رکھے ہوئے تھے کہ آپ کی زوجہ روتی بھی آئیں اور رو کر چیخ کے کہنے لگیں کہ والی ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا. امام عبادت کرتے رہے, بیوی روتی رہیں. 2 گھنٹے گزر گئے. امام جب نماز سے فارغ ہوئے تو امام نے کہا کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہو؟ کہا والی میں 2 گھنٹے سے چیخ رہی ہوں, میں رو رہی ہوں, بیٹا کنویں میں گر گیا ہے. امام نے کہا آنسوؤں کو پوچھ لو, ہم ابھی لے آتے ہیں. انہوں نے آنسوؤں کو پوچھ لیا. بیوی نے کہا, انہوں نے کہا آنسو پوچھ لو. بیوی نے آنسو پوچھ لیے. کوئی عام عورت ہوتی تو کہتی 2 گھنٹے گزر گئے, اب تو بچہ ڈوب گیا ہوگا, میں اتنی دیر سے رو رہی ہوں, آپ کو اثر نہیں ہو رہا. بیوی نے کہا اگر امام نے کہا ہے کہ میں ابھی بچے کو لے آتا ہوں, اس کا مقصد ہے بچہ خیریت سے ہے. بیوی نے آنسو پوچھ لیے. اور کیوں نہ پوچھیں, کوئی عام عورت ہے نہیں, معرفت والی بیوی ہیں. یہ وہ ہیں جس کا دادا امام ہے, جس کا باپ امام ہے, جس کا چچا امام ہے, جس کا شوہر امام ہے, جس کا بیٹا امام ہے, جس کا پوتا امام ہے. کوئی اور بیوی نہیں ہے. فاطمہ بنت حسن ہے, حسن کی بیٹی ہیں, علی کی پوتی ہیں, حسین کی بھتیجی ہیں, امام زین العابدین کی زوجہ ہیں, امام محمد باقر کی والدہ ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام کی دادی ہیں. امام نے اپنی ابا کو پہنا, دستار امامت سر پہ رکھا, ہاتھ میں تسبیح لی اور امام کنویں کی طرف آئے. لوگوں نے رستہ دینا شروع کیا. کچھ لوگوں نے کہا عجیب انسان ہے, بچے کو گرے ہوئے 2 گھنٹے گزر گئے, اب تک تو بچہ ڈوب گیا ہوگا. امام کنویں کے پاس آئے اور کنویں سے کہا اے پانی میری امانت کو دے دے. لوگوں نے دیکھا کنویں کا پانی اوپر اٹھنا شروع ہوا. امام محمد باقر پانی کے اندر نہیں, پانی کے اوپر بیٹھ کے پانی سے کھیل رہے تھے. امام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھایا, امام محمد باقر کو گود میں لیا اور وہاں سے جانے لگے. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ایک بار تو ڈر لگا ہوگا کہ بچہ ڈوب گیا ہوگا. امام نے کہا نہیں, ایک بار بھی ڈر نہیں لگا. جب میں اس کی عبادت میں خیانت نہیں کرتا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میری امانت میں خیانت کرے. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. ایک دن مولا علی مدینے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس مقام پہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں مولا بیٹھ کر لوگوں کے سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے. ایک عورت وہاں آئیں, نام ہے حبا بائے وابالیہ. اب وہ امام کے پاس آئیں اور کہنے لگیں یا علی امام کی کیا نشانی ہے. یہ شیخ صدوق نے کمال الدین و امام نیمہ میں بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے. وہ آ کر کہنے لگی امام کی کیا نشانی ہے. تو مولا علی نے دور ایک پتھر پڑا تھا, کہا وہ پتھر اٹھا لاؤ. کہنے لگی میں وہ پتھر اٹھا کے امام کے پاس لائی. وہ نسبتاً تھوڑا بڑا پتھر تھا. امام نے اپنی جیب میں سے ایک مہر نکالی اور اس پر لگائی تو وہ نقش ہو گئی, یعنی کندہ ہو گئی. امام نے فرمایا بس جو بھی امامت کا دعویٰ کرے یہ پتھر اس کے پاس لے جانا, اگر نقش کندہ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ وہ امام صحیح ہے. کہنے لگی کچھ دن بعد میں نے اسی جگہ پر حسن مشتبہ کو بیٹھے دیکھا. میں آ کر بیٹھی اور میں نے کہا حسن میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے فرمایا بائے وابلیہ وہ پتھر ہمیں لا کر دو, ہم نقش کر دیں اس پر اپنی مہر کو. کچھ عرصے بعد میں نے وہاں حسین کو بیٹھے دیکھا. ابھی میں کچھ کہنا چاہتی کہ امام حسین نے فرمایا کہ بائے وابلیہ وہ پتھر ہمیں لا کے دیجیے تاکہ ہم اس پہ اپنی مہر لگا دیں. کہنے لگی پھر چوتھے امام کا دور آیا. امام اپنے صحن سے گزر رہے تھے, میں نے امام کو سلام کیا اور ابھی میں نے سلام ہی کیا تھا کہ امام نے کہا لاؤ وہ جد کی نشانی وہ پتھر ہمیں دو تاکہ ہم اس پہ مہر لگائیں. کہنے لگی امام نے مہر لگائی, امام کی مہر نقش ہوئی. میں اس وقت بہت ضعیف ہو چکی تھی, میری عمر کوئی 113 برس ہو چکی تھی, اب میں جوان نہیں رہی تھی. میں نے امام سے کہا امام اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں, عمر میری 113 سال ہو گئی ہے, میں آگے کی حجتوں کی زیارت کیسے کروں گی, میں آگے کی حجتوں کے نقش کس طرح اس پتھر پہ لوں گی. تو امام نے ایک بار مجھے دیکھا اور ایک انگلی کا اشارہ میرے سر سے پاؤں تک کیا. میں 18 سال کی جوان ہو گئی. پھر میں پتھر لے کے امام محمد باقر کے پاس آئی, پھر امام جعفر صادق کے پاس آئی, پھر امام موسیٰ کاظم کے پاس آئی, اور کرتے کرتے جب میں 8ویں امام کے ٹائم پر پہنچی تو 8ویں امام مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے. اور امام رضا نے کہا کیوں بائے وابلیہ چاہتی ہو کہ قائم کی مہر بھی اس پتھر پہ لگواؤ. میں نے کہا نہیں مولا, میں زمانے کے نشیب و فراز سے بہت تھک چکی ہوں, میں نے دنیا کے بہت اتار چڑھاؤ دیکھ لیے مولا, بس اب میں چاہتی ہوں کہ اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. امام نے کہا اب یہ تمہاری خواہش ہے, تم خود جانا چاہتی ہو
تو اس لیے ہم تمہیں نہیں روکیں گے، تم جا سکتی ہو، لیکن جسے ہمارے جج زندگی بخش دے اسے کوئی موت نہیں دے سکتا۔ یہ ہمارا وعدہ رہا کہ جب تم قائم کے لشکر میں اٹھائی جاؤ گی۔ امام نے وعدہ کیا، یہ ہے معرفت میرے امام کی، جس کو مل جائے، یہ ہے عطا کرنے والا گھرانہ۔ اب چونکہ چوتھے امام کی پوری زندگی مصائب میں گزری، تو امام کے جتنے بھی مصائب ہیں اسی میں امام کی فضیلت چھپی ہے۔ بس آج میں امام کی جو فضیلت ہے وہ امام کے مصائب سے پڑھوں گی، اور کچھ سوالات ہیں جو شیعہ قوم کے بچے بھی کرتے ہیں اور کچھ ہم سے کیے بھی جاتے ہیں، کہ جب 61 ہجری آیا اور امام حسین کے ساتھ امام سید سجاد کربلا آ گئے، اور جب کربلا آ گئے اور عصر عاشور آ گیا اور امام حسین شہید ہو گئے، تو دو بندوں کی جنگ شروع ہوئی، ایک جناب زینب کی اور ایک امام سید سجاد کی۔ اب چند سوالات یہ ہیں کہ جب خیموں میں آگ لگی، جن بھیڑیوں نے واقعہ کربلا میں جناب علی اصغر جیسے بچے کو شہید کر دیا، تو انہوں نے چوتھے امام کو شہید کیوں نہیں کیا؟ جبکہ دشمن کو تو سب سے زیادہ خطرہ سید سجاد سے ہونا چاہیے تھا۔ حسین کے بعد اگر کوئی حجت خدا دنیا میں بچے تھے تو وہ چوتھے امام سے بچے تھے، تو کیا دشمن نہیں جانتا تھا؟ کیا جانتا نہیں تھا کہ سجاد کی اہمیت کیا ہے؟ بالکل جانتا تھا، دشمن جانتا تھا حسین کی اہمیت، سید سجاد کی اہمیت کو دشمن جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حسین کے بعد اگر کوئی جانشین ہے تو وہ سید سجاد ہے، اور دشمن مارنا بھی چاہتا تھا، ایسا نہیں تھا مارنا نہیں چاہتا تھا۔ جیسے محمد آئے نا، جب اس میں قرۃ عرب کے لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے ابو طالب ایک بچے کو ڈھونڈ کے لائے، اور لا کر کہا کہ تم ایسا کرو اس بچے کو پال لو، ہمیں محمد دے دو تاکہ ہم اسے پال لیں، کیونکہ چاہتے تھے کسی بہانے سے لے جا کے قتل کر دیں۔ بار بار محمد کو قتل کرنے کی سازش کرتے تھے، لیکن ابو طالب تھے جو بار بار محمد کو بچاتے رہتے تھے۔ اسی طرح چوتھے امام کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن کوئی ہستی تھی ابو طالب جیسی جو بار بار بچا رہی تھی سید سجاد کو۔ جب خیموں میں آگ لگی، اور بھئی آگ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ حسین تو قتل ہو چکے تھے، آگ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو فوج اشقیہ سمجھ رہی تھی کہ ہم آگ لگا دیں گے، حسین کا بیٹا بیمار ہے، جل کے خیموں میں مر جائے گا۔ جب خیموں میں آگ لگا دی اور فوج اشقیہ خیموں میں داخل ہوئی، تو چاروں طرف جب انہوں نے دیکھا تو چاروں طرف سے گھیرا ڈالا اور چوتھے امام کو مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ تو اس وقت جناب زینب ثانیہ زہرا کا کردار کرتی ہوئی آگے نظر آئی۔ ثانیہ زہرا اپنی ماں والا کردار بیوی نے ادا کیا ہے کہ جب مولا علی کو لے کر جا رہے تھے اور گلے میں رسی باندھ دی تھی اور گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے تھے بیعت کے لیے، اور جب چوراہے پر پہنچے اور ان قریب تھا کہ علی اگر بیعت نہ کریں تو علی کو قتل کر دیا جائے، تو ایک دفعہ جناب فاطمہ قبر محمد پر آئیں، اور قبر محمد پر آ کر بیوی نے کہا کہ علی کو چھوڑ دو ورنہ میں بد دعا کروں گی۔ ابھی بیوی نے کہا تھا بد دعا کروں گی، کی نہیں تھی کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہوئی، اور اتنی بلند ہوئی اور اتنی بلند ہوئی کہ ایک گھڑ سوار آسانی سے گزر سکتا تھا۔ انہوں نے ڈر کے فوراً علی کو چھوڑا۔ ادھر بیوی نے کہا تھا بد دعا کروں گی، تو مسجد کی دیواریں بلند ہونا شروع ہوئی۔ ادھر 9 لاکھ کا لشکر جناب سید سجاد کی طرف بڑھا۔ ادھر جناب زینب نے کہا اگر ایک قدم میرے بھتیجے کی طرف کسی نے بھی بڑھایا تو میں یہاں قیامت برپا کر دوں گی۔ 9 لاکھ کا مجمع چھٹنا شروع ہوا اور سب پیچھے ہٹے۔ جناب ابو طالب کی طریقے سے بیوی نے بچایا۔ ایک جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ مولا اتنے بیمار تھے کہ اسی لیے امام جو ہیں خیمے سے باہر نہ آ سکے، اس لیے بیوی پشت پہ ڈال کر لے کر آئے۔ معاذ اللہ اگر امام کو ایک لمحے سمجھ بھی لیا جائے کہ مولا اتنے بیمار تھے کہ خیمے سے میدان تک نہیں آ سکتے تھے، تو پھر میدان کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام مولا نے کیسے یہ سفر طے کیا؟ یہ سفر بھی تو مولا نے پیدل طے کیا۔ جب مولا اتنا لمبا سفر طے کر سکتے تھے تو خیمے سے مولا باہر کیوں نہیں آئے؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے امام حسین کو شہید کر دیا فوج اشقیہ نے، تو ایک صدا اٹھی کہ حسین شہید کر دیے گئے، اب حجت خدا کوئی باقی نہ بچا، حسین کا نام لیوا کوئی باقی نہیں بچا۔ اب بیوی نے جو یہ آواز سنی اور جب خیموں میں آگ لگی تو جناب زینب نے پشت پہ جناب سید سجاد کو رکھا، ہاتھ میں محمد باقر کو لیا، 2 حجتوں کو بچا کے بیوی سے لے کر آئی ہیں میدان کربلا میں، اور میدان کربلا میں غدیر کا میدان لگایا بیوی نے، اور ایک آواز کہی کہ حاضل امام، یہ ہے میرا امام، اور دنیا والے جان لیں کہ یہ ہے میرا امام۔ نعرہ حیدری، حیدری، حضرت جناب زینب پر بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر بی بی کو حجت ہی بچانی تھی
تو بی بی کہہ دیتی یزید سے کہ بھائی قتل حسین تو ہو چکا، نعوذ باللہ حسین غلط تھے، تو صحیح ہے، ہمیں اجازت دے، میں اپنی بھتیجوں کو لیتی ہوں اور لے کر واپس مدینے چلی جاتی ہوں۔ حجت تو بی بی ایسے بھی بچا سکتی تھی، کیا ضرورت تھی بی بی کو قید ہونے کی، چوتھے امام کو قید ہو کے وہاں جانے کی؟ تو بی بی جب کربلا سے مدینے سے چلی تھی تو بی بی کا ہدف کربلا کبھی نہیں تھا، بی بی کا ہدف شروع سے شام تھا۔ شام وہ شہر تھا جسے کوئی فتح نہیں کر سکا تھا، یہ فتح محمد سے بھی نہیں ہوئی۔ آپ نے فتوحات محمد پڑھی ہوں گی، یہ فتح محمد بھی نہ کر پائے، یہ فتح علی بھی نہ کر پائے۔ اتنا تنگ کیا شام والوں نے کہ علی جیسے امام کو کوفہ منتقل ہونا پڑا۔ شام کی سازشیں اتنی خطرناک تھی کہ حسن جیسے امام صلح کرنے پر معاہدہ کر لیا۔ یہ شام کی سازشیں اتنی خطرناک تھیں کہ حسین جیسے امام کو جنگل میں قتل کر دیا۔ بی بی نے کہا میں شام کو فتح کرنے جا رہی ہوں، میں تمام مجرموں کو، تمام قیدیوں کو، میں خود قید ہو کے نہیں جا رہی، انہیں قید کر کے لے کے جا رہی ہوں، کیونکہ ان کا دستور یہ تھا، یہ جنگلوں میں آتے، نیروان کرتے، جمل کرتے، سفین کرتے، بعد میں بھاگ جاتے۔ تاریخ کا مورخ لکھتا کہ یہ فلاں فلاں صاحب تو جنگ میں تھے ہی نہیں، فلاں فلاں صاحب کا تو تعلق ہی نہیں تھا اس جنگ سے، کیونکہ تاریخ تو لکھی بنو امیہ کے دربار میں جاتی تھی۔ بی بی نے کہا ان سب کو قید کر کے ان کے اپنے شہر لے کے جاؤں گی، ان کے اپنے دربار لے کے جاؤں گی۔ یزید نے 70 مشیروں کو بٹھا رکھا ہے الگ الگ ملکوں سے، تو تمام ملک لکھنے والے یہ پہچان جائیں گے کہ کون کون شامل تھا۔ بے نقاب کرنا تھا بی بی کو، اس لیے بی بی قید ہو کر دربار میں آ گئی۔ اور پھر جب بی بی دربار میں آئیں تو اس نے سب سے پہلا سوال امام سید سجاد سے کیا یزید نے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو چوتھے امام نے کہا علی ابن الحسین۔ اس نے سر کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کا نام بھی علی ابن الحسین ہے؟ کہا ہاں یہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ کہا اس کا نام بھی علی ابن الحسین، تمہارا نام بھی علی ابن الحسین، کیوں؟ کہا کیونکہ ہمارے بابا نے ہم سب کے نام علی رکھے تھے۔ کہا کیوں، تمہارے بابا کے پاس اور کوئی نام نہیں تھا؟ کہا بات یہ ہے کہ ہمارے بابا چاہتے تھے کہ جب وقت کا یزید میرے دادا علی کے سامنے آیا تھا تو مقابلے پہ میرے دادا علی آئے تھے، تو میرے بابا چاہتے تھے جب جب وقت کا یزید آئے تو اس کے مقابلے میں علی آنا چاہیے، اس لیے ہم سب کے نام علی رکھے۔ اور پھر امام نے ایک طولانی خطبہ دیا جس سے یزید کے در و بام ہلے۔ اور ایک فضیلت امام کو اور حاصل ہے، دستور یہ تھا عرب کا کہ یہ مقابلے پہ کسی نہ کسی کو لے آتے تھے۔ جب محمد آئے تو یہ عرب کے جتنے کافر تھے ایک بچے کو لائے اور لا کر جناب ابو طالب سے کہنے لگے کہ بچے کا نام ہے عامل، تم ایسا کرو ابو طالب اس عامل کو پال لو، محمد ہمیں دے دو۔ تو جناب ابو طالب نے کہا اچھا ہم کافروں کے بچوں کو سینے سے لگائیں، تم ہمارے گود کے پالے محمد کو جا کے قتل کر دو، تو یہ مقابلے میں کوئی خوبصورت بچہ ڈھونڈ لائے، کیونکہ محمد جیسا خوبصورت پورے عرب میں تو تھا نہیں، تو یہ مقابلے میں کہیں نہ کہیں سے خوبصورت بچہ ڈھونڈ لائے۔ ان کی عادت تھی کوئی نہ کوئی ڈھونڈ لاتے تھے، جب علی آئے تو یہ معاویہ جیسے کو ڈھونڈ لائے، حسن آئے یہ معاویہ جیسے کو لا کر بٹھا کر چکے، حسین آئے تو یہ یزید کو انہوں نے مقابلے میں لا کر بٹھا دیا۔ ان کی پرانی عادت تھی یہ ڈھونڈ کے لے آتے تھے اس جیسا، لیکن پوری تاریخ اسلام پڑھ لیجئے کہ امام زین العابدین کے مقابلے میں یہ کوئی ڈھونڈ کے نہ لا سکے، یہ ملکوں گھومے، شہر شہر گھومے، گلی گلی گھومے، یہ کوئی ڈھونڈ کے نہ لا سکے، نہ کوئی امام ڈھونڈ کے لا سکے، نہ کوئی خلیفہ ڈھونڈ کے لا سکے۔ اگر لے آتے تو اتنی عبادتیں کہاں سے دکھاتے، اتنے سجدے کہاں سے دکھاتے؟ یہ ڈھونڈ کے بھی نہیں لائے۔ صرف کربلا میں نہیں، صرف 1 سال کی قید میں نہیں، امام جب واپس مدینے آئے تو 35 سال زندہ رہے امام۔ 35 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ چوتھے امام کے مقابلے میں کوئی امام نہیں آیا۔ اس کے بعد آئے 5ویں امام کے دور میں امام ابو حنیفہ آئے، پھر امام شافعی آئے، اور اس کے بعد تو پھر 200 تک کے امام گئے جو ان کی لمبی لسٹ ہے۔ لیکن امام زین العابدین ایک واحد شخصیت ہیں سارے اماموں میں کہ ان کے مقابلے میں چاہ کر بھی کوئی نہ لائے۔ امام نے ایک طولانی خطبہ دیا دربار میں جس سے یزید کے در و بام ملے، اور پھر اس نے خوف سے امام کو رہائی دی، اور امام رہائی پا کر مدینے آئے۔ مدینے میں امام 35 سالہ زندگی امام نے گزاری، جو امام نے روحانیت پہ گزاری۔ امام نے اپنے آپ کو عبادت میں لگا لیا تھا، امامت سے امام ہٹ چکے تھے، خلافت سے امام ہٹ چکے تھے، امام صرف عبادت کرتے تھے۔ صحیفہ سجادیہ جس کا ثبوت ہے، امام قیدی لیتے تھے، غلام لیتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، انہیں آزاد کرتے تھے۔ 80 کنیزیں تھیں امام کے پاس اور 100 غلام تھے، بس ایک پانی پلانے کے عوض امام انہیں تربیت کر کے آزاد کر دیا کرتے تھے۔
یہ امام کی زندگی تھی. ادھر یزید واقع کربلا کے 3 سال بعد مر گیا. اس کے بعد مروان بیٹھا, مروان کے بعد ولید ابن ملک بیٹھا. لیکن یہ امام کی روحانیت سے اتنا ڈر گیا تھا کہ ولید ابن ملک نے 96 ہجری میں امام کو زہر دی دیا. اور یہ زہر لوگ کہتے ہیں کس کے 20 محرم کو دیا گیا, کوئی کہتا ہے 25 محرم کو دیا گیا. لیکن یہ ظاہری زہر تھا جو امام کو ملا, جس سے امام نے دنیا میں پردہ فرمایا. ورنہ قتل تو سید سجاد کا شام غریبہ میں ہو گیا تھا. واحد جنازہ تھا اہل بیت کا, چوتھے امام کا, جو نکالا بھی گیا, اٹھایا بھی گیا اور دفنایا بھی گیا. ورنہ محمد کے جنازے میں تو کسی نے شرکت نہیں کی تھی. علی فاطمہ کا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھایا گیا. حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے اور حسین کو امت نے دفن ہونے نہیں دیا. چوتھے امام کا جنازہ ہے جو بہت دھوم سے اٹھا. سعید ابن مسیب روایت کرتے ہیں کہ امام کا واحد جنازہ تھا جس میں دشمنوں نے بھی شرکت کی اور دوستوں نے بھی شرکت کی. ظاہری زہر ہے جو امام کو 25 محرم کو دیا گیا, جس سے امام نے دنیا سے پردہ فرمایا. اب زہر کا کام ہوتا ہے جگر پہ حملہ کرنا, اور میرے امام کے جگر پہ اس زہر نے کیا حملہ کیا ہوگا. میرے امام کا جگر تو شام کے بازار میں ہی پھٹ گیا تھا. اتنا ظلم کیا ہے شام کے بازار نے کہ جب جب کوئی پوچھتا کہ سب سے زیادہ ظلم آپ پر کہاں ہوا, تو امام نے 3 بار کہا تھا الشام الشام الشام, سر ننگے میرا کنبہ تھا اور گرد خاص و عام. یہ ظاہری زہر ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ذاکر امام حسین ممبر سے چوتھے امام کی شہادت کیوں نہیں پڑھتے, مصائب کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ یہ واحد امام ہے جو ایک بار قتل نہیں ہوا, یہ بار بار قتل ہوا ہے. پہلا قتل سید سجاد کا جب ہوا, جب دستار امامت سر پر آیا, امامت کا پہلا سوال ہوا کہ سید سجاد خیموں میں مر جائیں یا اپنی جانیں بچا کے باہر نکلے. دوسرا قتل جب ہوا سید سجاد کا, جب ایک 4 سال کی بچی نے کہا بھیا سجاد آنکھیں کھولو, دیکھو شبر نے میرے منہ پہ تماچے مارے گئے. تیسرا قتل جب ہوا جب بیردا پھوپھی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. چوتھا قتل جب ہوا جب بیردا ماں پھوپھیوں اور بہنوں کو اونٹوں پہ سوار دیکھا. ہر موڑ پہ قتل ہوا ہے سجاد, بار بار قتل ہوا ہے میرے اس امام کا. لوگ کہتے ہیں کہ مولا مدینے آ کے لہو رویا کرتے تھے, مولا کی آنکھوں سے خون جاری ہوا تھا. پہلی دفعہ سجاد کی آنکھوں سے لہو پتہ ہے کب جاری ہوا؟ جب اکبر کے برچھی لگی, مولا جب بھی لہو نہیں روئے. جب اصغر کو تیر لگا, مولا جب بھی لہو نہیں روئے. شام غریبہ خیموں میں آگ لگی, سید سجاد جب بھی لہو نہیں روئے. 13 ضربوں سے حسین کا گلا کاٹا, تو سید سجاد جب بھی نہیں روئے. اور یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور شام تک آ گیا, مولا جب بھی لہو نہیں روئے. ایک بار یہ قافلہ شام کے صدر دروازے پہ آ کے رکا. 15 اذانیں سنی ہے حسین کے بیٹے نے, علی کی بیٹی نے. بس ایک بار جناب زینب نے کہا اے سید سجاد دربان سے پوچھو ہمیں کتنی دیر یہاں ٹھہرنا ہے. مولا نے پوچھا ہے دربان ہمیں یہاں کتنی دیر ٹھہرنا ہے؟ تو دربان نے کہا دربار کو سجایا جا رہا ہے, بدماشوں کا لشکر جمع کیا جا رہا ہے, شرابیوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے, علی کی بیٹی آ رہی ہے. بس ایک بار صدر دروازہ کھلا, لوگوں کا ہجوم تھا, ہاتھ میں شراب لیے تھے, بدماشوں کا لشکر تھا. چھتوں پہ عورتیں صدقے کی کھجوریں, کوئی ہاتھ میں ابلتا پانی, کوئی انگارے لیے بیٹھا تھا. ایک دفعہ میرا چوتھا امام لرزا, ابھی امام سنبھلا نہیں تھا کہ یزید کا ایک آدمی چلتا ہوا آیا. اس نے آ کر ایک تحریر دی. بس سید سجاد نے اس تحریر کو پڑھا اور بس خون کا ایک قطرہ سید سجاد کی آنکھوں سے گرا. چاہنے والی پھوپھی نے پوچھا اے سید سجاد اس میں کیا لکھا ہے؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں حاکم وقت نے کہا ہے اب تک علی کی بیٹی جو